وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیزان محترم، آج ہم اس گفتگو میں قرآن کے 21ویں پارے سے متعلق کچھ نکات آپ کے گوش گزار کریں گے۔ 21واں پارہ سورہ عنکبوت کی 46ویں آیت سے شروع ہو کر سورہ احزاب کی بعض آیات پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے اندر سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ اور سورہ احزاب شامل ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اس پارے میں خداوند متعال فرماتا ہے وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اہل کتاب کے ساتھ بہترین انداز سے گفتگو کرو، بحث کرو، اس کے سوا اگر انداز بہترین نہیں ہے تو گفتگو نہ کرو۔ اور وہ افراد کہ جو اس بحث اور گفتگو میں تمہارے ساتھ ظالمانہ طریقہ کار اختیار کریں، ان سے کہو کہ جو کچھ بھی ہم پر اور تم لوگوں پر نازل ہوا، ہمیں اس پر ایمان ہے، ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اس کے دستور اور اس کے حکم کے فرما بردار ہیں اور ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب خداوند متعال قرآن کی اس آیہ شریفہ میں اہل کتاب کے متعلق بہترین انداز سے مجادلہ، بحث اور گفتگو کی بات کر رہا ہے، تو وہ افراد جو مسلمان ہیں، جنہوں نے اللہ کا اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، ان کے لیے یہ بات بطور اولا ایک حکم کے طور پر ہمارے پاس خداوند متعال کی جانب سے موجود ہے کہ ہم نے کسی بھی مسئلے پر، کسی بھی بحث کے موقع پر بہترین روش اور ملائم طریقہ کار کو اپنانا ہے۔ آج معاشرے میں جس صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس میں ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ صورتحال دیکھنے کو نہیں ملتی کہ جس کا خداوند متعال قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں حکم دے رہا ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان کسی بھی موضوع پر جب طرف مقابل سے گفتگو کرے، بحث کرے، مجادلہ کرے، تو نبیوں کے طریقہ کار کو، ائمہ علیہم السلام کے طریقہ کار کو اپنائے اور علمی دلیلوں کے ساتھ، منطق کے ساتھ گفتگو کرے، اور اخلاق کا دامن، خوش اخلاقی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ اسی طرح سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں خداوند متعال فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ ہم اور خداوند متعال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے ہمسر کو خلق کیا تاکہ تم اس کے ساتھ شادی کر سکو۔ لِتَسْكُنُوا، کس لیے؟ تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور خداوند متعال ہی ہے کہ جس نے اس سکون کی راہ میں تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کی ہے۔ تو اہل ایمان کو ہرگز یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر زندگی میں آسائشیں ہیں، میاں بیوی کا رشتہ بہت اچھا چل رہا ہے اور ایک خوشحال گھرانے کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ سب کا سب 100% ان کی اپنی کوششوں کا، اپنی تحمل اور اپنی بردباری کا نتیجہ ہے۔ نہیں، خداوند متعال یہ کہہ رہا ہے کہ اس سکون کو بھی ہم نے خلق کیا، جسے تم اپنے گھر لے کے آئے ہو اسے بھی ہم نے خلق کیا ہے، اور یہ جو تمہارے درمیان انسیت اور محبت
اور مہربانی پیدا ہو گئی ہے اس رشتے میں، اس کے خلق کرنے والا بھی تمہارا خدا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اور اس میں ہم نے غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ عزیزان محترم، بہترین انتخاب اور اپنی شادی کے لیے بہترین خاتون یا مرد کا انتخاب انسان کو آگے آنے والی زندگی میں ایک سکون عطا کرتا ہے۔ اس کی زندگی میں ہر طرف خداوند متعال کی برکتیں اور رحمتیں موجود ہوتی ہیں، اور یہ محبت، رحمت اور برکت وہ مقولے ہیں کہ جس کے بغیر کسی بھی انسان کی زندگی اچھی نہیں گزر سکتی۔ بلکہ میں یہاں پر اس بات میں مزید اضافہ کروں گا کہ کسی بھی انسان کی زندگی کا دار و مدار محبت پر ہوتا ہے، چاہے اس نے شادی کی ہو یا نہ کی ہو۔ جب تک انسان کی زندگی میں محبت کی جگہ ذہنی خلفشار، نفسیاتی برائیاں اور طرح طرح کی پیچیدگیاں پائی جائیں گی، ایسا انسان کبھی بھی اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان کی زندگی صحیح مبانی پر قائم ہو جائے تو اس کی آئندہ کی زندگی بھی جاری رہے گی۔ اس سلسلے میں ہمارے پاس سب سے اچھی مثال خاندان عطرت اطہار کی ہے کہ جہاں پر خصوصیات کی بنا پر افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی شادی کے لیے حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کا انتخاب کیا۔ یہ انتخاب 100% سیرت و کردار پر مشتمل تھا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو شادی سے متعلق جو تاریخ ہمیں ملتی اس میں ہمیں زیورات کا، جہیز کا اور گھریلو ساز و سامان کا ایک انبار نظر آتا، لیکن سادہ طریقے سے یہ شادی انجام پائی ہے چونکہ طرفین کا، دونوں طرف کا جو مطمع نظر تھا وہ پاک سیرت و کردار تھا۔ اسی لیے ہمیں زندگی کا یہ مختصر حصہ جو امیر المومنین اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا نظر آتا ہے، یہ مکمل محبت، رحمت اور برکتوں سے سرشار نظر آتا ہے۔ یہ وہ بہترین خاندان ہے کہ جب رسول اللہ نے امیر المومنین سے یہ سوال کیا کہ آپ نے حضرت زہرا کو کیسا پایا، تو حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ اطاعت خدا میں میری بہترین مددگار ہیں۔ اسی طرح سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں خداوند متعال انسانوں کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کی نسبت نصیحت کی ہے، تاکید کی ہے۔ اس مختصر سی آیت میں خداوند متعال نے والدین سے برتاؤ کا مکمل طریقہ کار انسان کے سامنے رکھ دیا ہے۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ وہ ماں، وہ عورت، وہ صنف نازک کہ جسے عام زندگی میں اگر ہلکا سا دھچکا بھی لگ جائے، کوئی غلط خبر بھی پہنچ جائے تو اس کے آس پاس کے لوگ اس چیز کی فکر کرتے ہیں کہ نہیں، عورت کو مشکلات سے دور رکھا جائے، اسے ایسی خبر نہ دی جائے چونکہ وہ صنف نازک ہے۔ لیکن اسی خدا نے اس عورت میں یہ قوت اور طاقت رکھی ہے کہ وہ 9 مہینے تک اپنے جسم کے اندر ایک مکمل وجود کو پالتی ہے، اسے اٹھا کر چلتی ہے، اس کے ساتھ اپنے گھر کی تمام ذمہ داریوں کو ادا کرتی ہے۔ آج کے معاشرے میں جو بہنیں، بیٹیاں اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے بھاگتی ہیں، شاید انہیں یہ بات نہیں معلوم کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں خلق ہو چکا ہوتا ہے، وجود میں آ چکا ہوتا ہے، تو خداوند متعال کا نظام اتنا عجیب اور دلچسپ ہے کہ وہ بچہ اپنی ماں کی تمام حرکات و سکنات کو نوٹ کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ دنیا میں آتا ہے تو وجود میں آنے کے بعد وہی بچہ یا بچی اس کی زندگی میں اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔
اس لمحے پر، اس مرحلے پر شاید ماں باپ کی چونکہ اس حمل کے موقع پر ان باتوں کی جانب توجہ نہیں ہوتی، تو وہ اپنی حرکات و سکنات کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے اپنے والدین سے حاصل کرتا ہے، اپنی ماں کے پیٹ سے ہی سیکھنا شروع کر دیتا ہے. انسان کو اس کی ماں اپنے رحم میں پالتی ہے، اور اس انداز سے پالتی ہے کہ جیسے جیسے بچے کے دنیا میں آنے کا وقت آنا شروع ہوتا ہے، ماں کا جسم کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ماں جب بچے کو جنم دیتی ہے تو اسے خداوند متعال ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے، اور پھر اس کو اس ریکوری میں اور اپنی ان توانائیوں کو واپس حاصل کرنے میں ایک لمبی مدت درکار ہوتی ہے. اس لیے خداوند متعال یہ کہتا ہے کہ اے انسان، ہم تمہیں تمہارے والدین کے متعلق نصیحت کر رہے ہیں اور تاکید کر رہے ہیں کہ اپنی والدین کے ساتھ اپنے برتاؤ کو صحیح رکھو. اور عزیزان محترم، یہی نہیں بلکہ جب بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے تو پھر ایک لمبی مدت ہے کہ جہاں پر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور جب وہ مرحلہ گزرتا ہے تو پھر اس بچے کی پرورش کا مرحلہ آ جاتا ہے. اور جیسے جیسے یہ بچہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے ماں باپ کے برداشت کے مراحل بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں، ان کا صبر، ان کا تحمل بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. خداوند متعال اسی آیت نمبر 14 میں آگے چل کے یہ فرماتا ہے کہ تم اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، اور دیکھو اپنے والدین کو اکیلا نہ چھوڑو. اب جب کہ تمہارے اندر وہ توانائی اور صلاحیت آ گئی ہے، اب جب تم سمجھنے کے، سوچنے کے قابل ہو گئے ہو، اب جب تم باشعور ہو چکے ہو، تو ایسا نہ ہو کہ تم اس چیز کو بھول جاؤ جو خدا نے ہر انسان کے لیے رکھی ہے. اگر آج تمہارے والدین کی بازگشت خداوند متعال کی جانب ہے تو کل تمہیں بھی اس مرحلے سے گزرنا ہے، کیونکہ ہر انسان کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. تمہارے لیے کیا رکاوٹ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی نہ کرو، چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ ہوں. مردہ انسان کو خداوند متعال مردہ انسان کے ساتھ کس طرح نیکی کر سکتا ہے؟ عزیزان محترم، اپنے مرحومین کے لیے عبادتیں انجام دے کے، ایصال ثواب انجام دے کے، ان کے لیے نمازیں ادا کرو، صدقہ دو، حج کرو، روزے رکھو، تاکہ ان اعمال کا ثواب والدین کو پہنچے. اور یہ اعمال ایسے نہیں ہیں کہ جو ہم کسی کے ایصال ثواب کے لیے انجام دے رہے ہوں ہماری اپنی زندگی پر اس کا اثر نہ پڑتا ہو، نہیں، بلکہ خداوند متعال نے اس کے اثرات اور اس کے ثواب ہمارے لیے بھی رکھا ہے. جب ہم اٹھتے بیٹھتے اپنے مرحومین کو یاد کرتے رہیں گے اور ان کی جانب قرآن کی تلاوت کا، نمازوں کا، دعاؤں کا ہدیہ بھیجتے رہیں گے تو ہمارا ذہن بھی ہمیشہ اس جانب مشغول رہے گا کہ ان کی طرح ہمیں بھی ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے. اسی سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں سے غرور اور تکبر سے رخ نہ پھیرا کرو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور زمین پر اکڑ کے نہ چلو. ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. چونکہ کیوں نہ چلو اکڑ کے؟ کیونکہ خداوند متعال اترانے والے اور خود پسندی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، دوست نہیں رکھتا. اگر کسی کے دل میں بھی ذرہ برابر تکبر پیدا ہو جائے زندگی کے کسی بھی امور میں یا کسی مرحلے میں، عزیزان محترم، اسے اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی غرور ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. سوال کیا گیا، یا رسول اللہ یہ ہمارے لیے مشکل ہے، ہمیں تو اپنا اچھا لباس، اپنا اچھا کام پسند ہے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ فرمایا کہ نہیں، خدا خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورت چیزوں کو پسند کرتا ہے. تم جو بات کر رہے ہو یہ تکبر نہیں ہے. تکبر یہ ہے کہ انسان اپنی انا میں حق کا انکار کر دے اور
اپنے کام کے مقابلے میں دوسرے کے کام کو حقیر سمجھنے لگ جائے۔ عزیزان محترم، اسی طرح سورہ سجدہ کی آیت نمبر 15 کہ جسے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، میں یہاں پر اس کی تلاوت سے گریز کروں گا۔ اس میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ ہماری آیات پر صرف وہ لوگ ایمان آتے ہیں کہ جنہیں جب یہ آیات سمجھا دی جاتی ہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ عبداللہ ابن ہلال کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں اپنی غربت اور ناداری کا تذکرہ کیا تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری یہ مشکل حل ہو جائے تو دعا کرو، وہ بھی سجدے کی حالت میں، کیونکہ سجدے کی حالت وہ حالت ہے کہ جس میں انسان اللہ سے بہت زیادہ نزدیک ہو جاتا ہے۔ پھر عبداللہ نے پوچھا کہ کیا میں نماز پڑھوں؟ تو امام نے فرمایا کہ ہاں وہی کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، کہ کئی لوگوں اور ان کے آباء و اجداد کا نام لے کر نماز میں دعا کیا کرتے تھے، اور حتیٰ امیر المومنین بھی یہ کام انجام دیتے تھے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 میں خداوند متعال فرماتا ہے تتجافا جنوبہم عن المساجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ینفقون۔ رات کو ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، جسم بستر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کیفیت کو مجھ سمیت ہر آدمی اچھی طرح درک کر سکتا ہے کہ خداوند متعال کیا فرما رہا ہے۔ جب انسان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کے لیے بستر سے الگ ہونا، اس تکیہ کو چھوڑنا، اس کمبل کو چھوڑنا ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بندے وہ ہیں کہ جو رات کو بستر سے الگ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ ایک طرف اس کے عذاب کا خوف ان پہ طاری رہتا ہے تو دوسری طرف انہیں اس بات کی بھی امید ہے کہ اگر خدا ہمارا حساب کرے گا تو وہی خدا رحمان و رحیم بھی ہے، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں۔ اور صرف یہ لوگ اپنی ذات سے نماز شب ادا کرنے میں اور راتوں کو بستر چھوڑنے تک محدود نہیں ہیں، بلکہ جب نیند سے جاگتے ہیں اور سورج کی روشنی میں اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو عملی میدان میں بھی یہ اپنی آستینیں چڑھا کر میدان عمل میں نظر آتے ہیں، اور اپنا مال بھی خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ آیت امیر المومنین اور ہمارے شیعوں کے لیے نازل ہوئی ہے، اور یہ بات تاریخ میں متعدد مرتبہ ذکر ہوئی ہے کہ امیر المومنین سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک اماموں کا شیوا کیا تھا۔ کسی کی پشت پر گٹھریاں اٹھانے کے نشان ہیں، کسی کے ہاتھ سخت ہو چکے ہیں، کسی کو رات کی تاریکی میں جب وہ نہیں پہنچتا تو یتیم بچے یاد کر کے گریہ و زاری کر رہے ہیں، اور عبادت کا یہ حال ہے کہ اگر قید کی تاریکی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے زندان کے اتنے طویل عرصے میں فلاں امام کو کبھی بھی کسی بھی عبث کام میں مشغول نہیں دیکھا۔ وہ اگر لیٹتے بھی تھے تو ذکر خدا کرتے تھے، بیٹھتے بھی تھے تو ذکر خدا کرتے تھے، وہ ہمیشہ قیام اور سجود کی حالت میں رہتے تھے۔ عزیزان محترم، یہ تو وہ پیغامات ہیں 21ویں پارے کے کہ جو ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ ایک مومن خدا کی راہ میں عملی طور پہ کیسا ہوتا ہے۔ جب ایک انسان اس راہ پہ قدم اٹھا لیتا ہے تو خداوند متعال اس کے راستے کو اور آسان کرتے ہوئے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بتحقیق بے شک بلا شبہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ ایک دن امیر المومنین کے لیے غزہ لائی گئی۔ اطاعت کا، اتباع کا عالم یہ ہے کہ کھانا کھا سکتے ہیں، حلال بھی ہے، موقع بھی ہے، کھانا بھی گرم ہے، لیکن اس وقت تک تناول نہیں فرماتے کہ جب تک
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل نہیں کر لیتے۔ پوچھا گیا کہ آپ یہ کھانا تناول کیوں نہیں کر رہے؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا رسول اللہ نے اس غذا کو نہیں کھایا تھا، لہٰذا میں نے بھی اسے پسند نہیں کیا۔ حرام نہیں تھی، لیکن اطاعت اور اتباع کا وہ معیار ہے، وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر ایک مومن اور با ایمان شخص ائمہ علیہم السلام کی زندگی کی ہر پسند اور ناپسند کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب ایسا شخص ایمان کے درجے پہ فائز ہو جاتا ہے تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 میں خداوند متعال فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، ان میں سے بعض نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا اور ان میں سے بعض انتظار کر رہے ہیں، اور وہ ذرہ برابر بھی نہیں بدلے۔ کس چیز میں؟ انتظار کے مرحلے میں۔ کس چیز کا؟ خداوند متعال کے حکم پر، خدا کے دستور پر، دستورات الہی پر عمل کرنے کے لیے اپنی زندگی میں اس انداز سے منتظر ہیں کہ ان میں اور ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ عزیزان محترم، قرآن سراسر انسان کو با ایمان بننے کے طریقہ کار سکھا رہا ہے۔ 21واں پارہ ہمیں قدم با قدم خدا کی جانب، خدا کے رستے پر، رسول اللہ اور اہل بیت کے رستے پر ثبات قدم اور ثابت قدم رہنے کے طریقہ کار کو سکھا رہا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرمائے گا اور ہمیں بھی ائمہ اطہار اور ان کے اصحاب علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح اپنا نیک بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد